یہ پاکستان کا پی آئی اے کا طیارہ بھی ایم کیو ایم نے اغوا کیا تھا، ہائی جیک کیا تھا۔ یہ مرتضی بھٹو کو ایم کیو ایم نے مروایا تھا کہ بھائی لاشوں کا جواب دو، بھتہ خوری کا جواب دو۔ یہ فیشن بن گیا، یہ اس کا جواز ہے۔ میں آج پیپلز پارٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں، صرف یہی الزام نہیں ہے ہم پر، یہ ذوالفقار بھی ایم کیو ایم نے بنائی تھی۔ یہ پاکستان کا پی آئی اے کا طیارہ بھی ایم کیو ایم نے اغوا کیا تھا، ہائی جیک کیا تھا۔ یہ پاکستان کی ریفائنریز پر بموں سے حملے بھی ایم کیو ایم نے کروائے تھے۔ یہ مرتضی بھٹو کو ایم کیو ایم نے مروایا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے شہیدوں کی بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کے قاتلوں کو اب تک ایم کیو ایم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ یہ پاکستان کے واحد صوبے کے صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم ایم کیو ایم نے لگا کر نسل کشی کی ہے۔ یہ پاکستان میں تمام خاص طور پر اردو بولنے والوں کے کاروبار کو اور ان کے تعلیمی اداروں کو نیشنلائز ایم کیو ایم نے کیا ہے۔ یہ ملک کو دو لخت، مشرقی پاکستان کو ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ ایم کیو ایم نے لگایا تھا۔ یہ آج بے نظیر بھٹو شہید 27 دسمبر کو ان کی شہادت پر پورے سندھ کو آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی۔ چن چن کر مہاجروں کے کاروبار، مہاجروں کی دکانیں، مہاجروں کے گھر، مہاجروں کی گاڑیاں، مہاجروں کی فیکٹریاں، بینکس، سرکاری عمارتیں، یہ سب 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پنڈی میں ہوئی ہیں، یہ ساری آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی۔ پھر یک جنبش قلم 2008 کی حکومت میں یہ سارے کیسز ایم کیو ایم نے ختم کر دیے، ایک آرڈر کے وزیر اعلیٰ کے ایک آرڈر کے ساتھ۔ یہ سب ایم کیو ایم نے کیا تھا۔ تو آپ 18 سالوں سے ہیں، آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ آپ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کسی گل پلازا کے میں معصوم لوگوں کے جل کر مر جانے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ آپ حق بات بولنے والوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کام ایم کیو ایم نے کیے ہیں۔ تو مارو نا یار، ہمیں پکڑو نا، ہمیں سزا دو نا، ہمیں پھانسی پہ لٹکاؤ یار۔ 18 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال سمجھنے، سمجھانے، جاننے اور تجربہ کرنے میں لگتے ہیں۔ 18 سال صوبائی حکومت بھی آپ کی، وفاقی حکومت بھی ایک زمانے میں آپ کی تھی، آج بھی آپ کا ضرور رسول ہے وفاق میں۔ 5 سالوں سے 2 سال سے ایڈمنسٹریٹر آپ کا تھا، 3 سالوں سے میئر آپ کا ہے۔ تو یہ ساری بلڈنگیں جو ہم نے غلط بنائی ہوئی ہیں، سب کو 18 سالوں میں کسی نے روکا آپ کو گرانے کہ آپ اس کو نہ گرائیں؟ آپ اس طرح کے سانحات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آپ سے کہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے، آپ اپنی حکمرانی صحیح نہیں کر رہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی تھی، ایم کیو ایم بوری بند لاشیں دیتی تھی اور ہم بلیک میل ہو جائیں اس سے؟ یہ جواب ہے انسان 18 سال حکومت کرنے کے بعد، یہ جواب ہے۔ اور جب آج کی ایم کیو ایم تو یہ کام نہیں کر رہی، جب کا یہ الزام ہے تو اس وقت آپ ایم کیو ایم سے بہت دور تھے کیا؟ جب یہ سب کچھ، جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں، بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں اور بوری بند لاشوں کی بات کرتے ہیں، اسی زمانے میں آپ کے چیئرمین اور بننے والے صدر اسی ایم کیو ایم کی درگاہ 90 پہ آ کر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے تھے بھائی آپ کے ساتھ، ٹوپی پہنتے تھے اور پہنواتے تھے، اور اپنے صدر بننے کی کہ پروپوزل اور سیکنڈر ایم کیو ایم تھی۔
اور اس وقت کی ایم کیو ایم کے قائد کے ایک فون کال پر ان کے گھر کے ذاتی مسئلے، طلاق کے مسئلے پر ہمارے پہنچنے سے پہلے آپ کے 2 وفاقی وزراء وہ لندن میں بیٹھے ہوتے تھے. اس وقت کے وفاقی وزیر رحمان ملک صاحب، اس وقت کے وفاقی وزیر قانون فاروق ایش نائک صاحب، جو الطاف حسین جس ایم کیو ایم کے برے ہونے کا آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، اس ایم کیو ایم کے قائد کے طلاق کے میٹر تو آپ کا وفاقی وزیر حل کرتا تھا. تو یہ تقریر کرنے والوں نے ذرا پوچھا اپنے لیڈروں سے کہ یہ ایم کیو ایم اتنی خراب تھی اور ہے تو آپ اتنی سروسز کیسے دے رہے تھے؟ آج آپ کو یاد آتا ہے جب کوئی سانحہ ہو جائے شہر کے اندر. یہ شہر ایسا ہی تھا. آگ ہمارے ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں بھی آگے لگی ہیں. یہ ایک عمارت ہے گل پلازا، بولٹن مارکیٹ کی آگ کس کو یاد نہیں ہے شہر والوں کو؟ ایک وقت میں 22 ہائی رائز ٹاورز کو آگ لگائی گئی. 22 بلڈنگیں جل رہی تھیں ایک وقت میں عاشورے کی بومبنگ کے بعد. ایم کیو ایم کا میئر تھا، 4 راتوں تک اس جگہ سے ہلا نہیں ہوں میں. 40 دن سے پہلے ان عمارتوں کو بچایا بھی، لوگوں کو بھی بچایا، عمارتوں کو بھی بچایا، اور 1 روپے بھی سرکار کا خرچ کیے بغیر 40ویں کے جلوس سے پہلے اس عمارت میں کام کرنے والی دکانوں کے سارے دکاندار اپنا کاروبار کر رہے تھے. نہ ہمارے پاس صوبائی حکومت تھی، نہ ہمارے پاس وفاقی حکومت تھی، نہ ہمارا وزیر اعلیٰ تھا، نہ ہمارا وزیر اعظم تھا، نہ ہمارا صدر تھا، اور نہ اتنا پیسہ تھا. آج ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ آج میں وفاق کو، میں ریاست کے اداروں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں اس شہر کے لیے، صوبے کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے اور ہم مجبور ہیں. تو میں ریاست اور ان کے چلانے والوں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آواز لگانا چاہتا ہوں، بہت ہی درد سے، بہت ہی عاجزانہ انداز میں، کہ اور کتنی اس ریاست، اس حکومت کو چلانے کے لیے اور کتنی قربانی دے یہ شہر. 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی، کمزور تھی، پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی کہ وہ پی ایم ایل این سے جا کر نہ ملے، تو ادھر تم ادھر ہم، یہاں سے وہ گالی بکتے تھے، وہاں سے پی ٹی آئی گالی بکتی تھی، لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر اس کمزور حکومت کو گرانے کی کوئی موو نہیں چلائی. اس کا صدقہ ہم نے دیا ہے.